بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ عظیم اول و دوم کی تباہکاریوں کی کوکھ سے جنم لینے والی دنیا میں جہاں فاتح اتحادی قوتوں نے پوری دنیا پر ایک ایسا خاص مالیاتی نظام زبردستی ٹھونسا جو مصنوعی کاغذی کرنسی، سود، بینکاری اور دیگر خصوصیات رکھتا ہے، وہیں اس مالیاتی نظام کے تحفظ کے لیے ایک نئے سیاسی، جمہوری، سیکولر، لبرل معاشرے کو بھی انسانی تہذیب و تمدن کا معیار قرار دے دیا گیا ہے۔ کہا گیا کہ یہ ایک ایسا سیاسی نظام ہے جو جمہوریت اور انسانی حقوق کی پاسداری کرتا ہو، اور سب سے اہم یہ کہ اس نظام میں عورت کے حقوق کا تحفظ صرف ایک مخلوط معاشرے میں ہی پورا کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے انسانوں کے حقوق کی ایک فہرست مرتب کی گئی، جیسے زندگی کا حق، صحت کا حق، نام و قومیت کا حق، تعلیم کا حق، مکان کا حق وغیرہ وغیرہ، اور پھر ان تمام حقوق کو مرد و عورت دونوں کے لیے برابر قرار دیا گیا، جو بظاہر بہت اہم ہے۔ دنیا کا کوئی معاشرہ جو اعلیٰ اخلاقی و مذہبی اقدار پر قائم ہے، وہ مرد و عورت دونوں کے برابر انسانی حقوق کا شروع دن سے قائل ہے، لیکن اصل بحث اس عمل درآمد سے شروع ہوئی، اور یہ بحث آج کے عالمی تنازعات کی سب سے بڑی بحث ہے۔ آج یہ تصور ناقابل تردید ہے کہ دنیا اس وقت تک خواتین کے حقوق کی پاسداری تسلیم نہیں کرتی جب تک وہ ان کے معیارات کے مطابق ایک مخلوط معاشرے میں پورے نہ کیے جائیں۔ یہ ہیں وہ حقوق ناپنے کا پیمانہ جس کا بہانہ بنا کر آج کل ملکوں کا تجارتی، معاشی اور سیاسی بائیکاٹ کیا جاتا ہے، بلکہ ان پر افواج کے ساتھ چڑھ دوڑا جاتا ہے۔ ابھی 11 ستمبر نہیں ہوا تھا اور افغانستان پر عمر ثالث ملا محمد عمر کی مستحکم حکومت قائم تھی، جب امریکی وفد کی سربراہ رابن رافیل تعلقات کو آگے بڑھانے اور اسلامی امارات کو تسلیم کرنے کے لیے مذاکرات کے لیے آئی تو اپنے ساتھ مطالبات کی طویل فہرست لے کر آئی، جس میں سب سے اہم حقوق نسواں تھے۔ یہ صرف ایک فہرست نہیں تھی بلکہ اس کے لیے باقاعدہ راہ ہموار کی گئی تھی۔ گزشتہ 2 سالوں سے پورے عالمی میڈیا پر ایک وسیع پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ طالبان حکومت خواتین کو حقوق نہیں دیتی، اور دنیا بھر میں طالبان کو استحصال کی سب سے بڑی علامت بنا کر پیش کیا گیا تھا۔ امریکی حکام یوں تو اپنے معاشی مفادات کی تکمیل کے لیے مذاکرات کرتے رہے، جن میں یونی کول کمپنی کے لیے پائپ لائن کا معاہدہ بھی شامل تھا، لیکن مسلسل ناکامی کی صورت میں انہوں نے طالبان کے لیے مسلسل بدنامی کا ایک راستہ منتخب کیا کہ دنیا میں ایسا تاثر قائم کیا جائے جیسے طالبان عورتوں کو حقوق نہیں دیتے۔ ایسی صورتحال میں ہی 11 ستمبر آ گیا۔ دہشت گردی کا الزام دے کر افغانستان پر حملہ کر دیا گیا۔ تمام عالمی طاقتیں اس پر چڑھ دوڑی۔ وہاں زبردستی ایک جمہوری سیاسی نظام آئین و انتخابات کے ذریعے نافذ کیا گیا، اور بے سر و سامان افغانستان کے معاشی ڈھانچے کو مضبوطی سے عالمی مالیاتی گرفت میں دے دیا گیا۔ لیکن ان 20 سالوں میں سب سے زیادہ کوشش و تگودو ایک ایسے مخلوط معاشرے کے قیام کے لیے کی گئی جو افغانستان کی طرز معاشرت میں الگ اور اپنی تمام تر خصوصیات کے اعتبار سے مغربی ہو۔ کابل، قندھار، جلال آباد، ہرات اور دیگر چند شہروں کے مرکزی علاقوں کو مکمل طور پر ایسے رنگ میں رنگنے کی کوشش کی گئی جہاں امریکی اور یورپی افراد اجنبیت محسوس نہ کریں اور مقامی افغان عوام کو بھی ایسا کچھ زیادہ برا نہ لگے۔ ایسا کرنے کے لیے مغرب نے ثقافتی تبدیلی کی ایک تکنیک ایجاد کر رکھی ہے۔ اس تکنیک کے تحت قدیم لباس، روایتی موسیقی، ڈانس اور ثقافتی کھانے اور دیگر خصوصیات کو جدید مغربی طرز معاشرت میں ملا کر بلینڈ کر کے ایک مخلوط معاشرہ تخلیق کیا جاتا ہے، جس میں ڈانس تو مخلوط ہوتا ہے لیکن دھن افغانی بج رہی ہوتی ہے۔ مغرب نے اسی مخلوط معاشرے کو دراصل خواتین کے حقوق کا سب سے بڑا پیمانہ بنا رکھا ہے، جبکہ اس کے بالکل برعکس عورت و مرد کی صدیوں پرانی معاشرتی تربیت نے اسے ایک ایسی شرم و حیا کی بنیادی دولت عطا کی ہے کہ وہ اپنے حقوق تو چاہتی ہے لیکن اس حیا کی دولت کو قربان نہیں کرنا چاہتی۔ شرم و حیا اور مرد و عورت کی علیحدہ علیحدہ قلمرو انسانی معاشرے کا صدیوں پرانا بنیادی ڈھانچہ ہے، جس
پر تہذیب کی ساری عمارت کھڑی ہے۔ جدید ترین معاشرے میں جہاں اختلاط اپنے عروج پر ہوتا ہے، وہاں بھی ایک عورت اپنی ذاتی زندگی میں خلوت، تنہائی اور علیحدگی ہی چاہتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو 100 سالہ حقوق نسواں کی زوردار تحریک دنیا بھر میں خواتین کے پبلک ٹوائلٹ ہی مردوں کے ساتھ مخلوط بنا لیتی۔ اپنی اپنی جسمانی ساخت، صلاحیت اور استعداد کی وجہ سے آج تک کسی بھی کھیل یا مقابلے میں عورت کو مردوں کے شانہ بشانہ لا کر نہیں کھڑا کیا گیا۔ نہ صرف عورتوں کے تیراکی کے مقابلے علیحدہ ہیں، بلکہ ہر کھیل میں عورتوں کی ٹیمیں علیحدہ ہوتی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے، اور وہ بہت بڑا فرق ہے، کہ عورتوں کے ان کھیل تماشوں اور عالمی مقابلوں کو پوری دنیا کے مردوں کو بالتزام ضرور دکھایا جاتا ہے، لیکن آج اس میڈیائی خواہش کو عورتوں کے حقوق کی فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ اس دن سے شروع ہوا ہے جب عالمی مالیاتی سودی کارپوریٹ نظام نے اپنی بے رحم ترقی کے لیے پہلے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کارخانوں کی راہ دکھائی، اور پھر عورتوں کو بھی عالمی افرادی قوت میں شامل کرنے کے لیے اسے ان کی اہم ترین کنبے کی ذمہ داریوں سے علیحدہ کر دیا جو فطرت نے انہیں عطا کر رکھی ہیں، جن میں بچے پالنا، ان کو تربیت دینا، گھر کو بوڑھوں، جوانوں اور بچوں کے لیے محبت کا گہوارہ بنانا۔ یہ تمام خصوصیات فطرت نے انسانوں میں عورت ہی نہیں بلکہ ہر حیوان، چرند پرند کی مادہ کو عطا کی ہیں۔ چونکہ جدید معاشرت کی مرکز نگاہ اور تہذیبی کشش کو عورت کے گرد گھما دیا گیا ہے، اس لیے سب سے بڑا معاشرتی نقصان یہ ہوا کہ وہ اب اس چکا چوند سے رضاکارانہ طور پر اپنی جبلت سے مجبور ہو کر خاندان، گھر اور پرورش انسان کے عظیم فریضے کی طرف لوٹ جانے یا واپسی کا سفر اختیار کرنے پر قادر نہیں رہی۔ اسے روکنے کے لیے خوب بندوبست کیا گیا ہے، کیونکہ دنیا اس کے تعلیم کے حق کی تکمیل کو اس وقت تک نہیں مانتی ہے جب تک اسے پہلی کلاس سے لے کر PhD تک مخلوط اداروں میں تعلیم نہ دی جائے۔ ہسپتالوں میں خواہ عورتیں اپنی فطری حیا کی وجہ سے مردوں سے علاج نہ کروائیں، مگر صحت کی سہولت میں عورت اور مرد شانہ بشانہ نظر آنے چاہیے۔ طالبان نے گزشتہ دور میں بھی یہی دلائل دیے تھے کہ ہم اپنی خواتین کو اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے ہیں، لیکن مخلوط اداروں میں نہیں۔ ہم انہیں صحت، کھیل، ہنرمندی، غرض ہر وہ بنیادی حق مہیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ان کے میدان کار علیحدہ ہوں۔ یہ انسانی نفسیات کی ایک بنیادی گرہ ہے کہ کوئی بھی عورت اپنی صلاحیتوں کا کھل کر استعمال اسی وقت کرتی ہے جب وہ خود کو چاروں طرف سے اٹھنے والی مردوں کی جنس زدہ نظروں سے محفوظ پاتی ہے۔ خرابی یہ ہے کہ جدید تہذیب میں میڈیا کی چکا چوند کے ذریعے انسانوں کی ایک کمزوری کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے، اور وہ ہے چاہے جانے، دیکھے جانے اور مقبول ہونے کی کمزوری، اور خصوصاً جن سے مخالف کی نظروں میں۔ 1920 کے جس دن دنیا بھر کے اشتہارات میں عورت سگریٹ ہاتھ میں پکڑے داخل ہوئی تھی، اس دن سے لے کر آج تک اسے کوئی اس مرکزی اسٹیج سے نیچے نہیں اتار سکا۔ عورت اس وقت تک کامیاب دکھائی نہیں دے سکتی جب تک دنیا بھر کے مردوں کے سامنے نظر نہ آ رہی ہو، اور وہ عورت فخر سے یہ کہہ سکے، لاؤ کوئی شعبہ جس میں عورت مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی یا مرد سے بہتر نہیں ہے۔ ایسا دنیا کے ایک عام معاشرے میں ممکن نہیں۔ ایسا کرنے کے لیے ایک مصنوعی مخلوط معاشرہ قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔